ایسا بندہ جو تمہیں احسان کے بدلے میں تم سے دشمنی رکھ لیتا ہے، جو تمہیں احسان کے بدلے میں تمہیں نقصان پہنچاتا ہے، تو کہا پھر ایسے بندے کے ساتھ دوبارہ احسان کرنا یہ بے وقوف کا کام ہے، کوئی نیک بخت کا کام نہیں ہے۔ تو جس سے ایک دفعہ ڈنگ کھا لیا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مومن جو ہے ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ یاد رکھ لو، یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ جس نے آپ کو ایک مرتبہ دھوکہ دیا، آپ نے اس پہ احسان کیا، اس نے دھوکہ دیا، آپ پیچھے ہٹ جاؤ، آرام کر جاؤ، اس سے دوبارہ اسے ڈنگ نہ کھاؤ۔ اس نے دوبارہ بھی وہی کام کرنا ہے جو اس نے پہلے کام کیا تھا، اس نے دوبارہ بھی تمہیں ڈنگ پہنچانا ہے۔ اور یہ تجربے کی بات ہے، آپ کسی کو خون دے دیں اپنا، آپ اس کے ساتھ جتنا مرضی احسان کر دیں، بد نسلہ بندہ ہوا تو اس نے احسان کا بدلہ احسان سے نہیں بلکہ انہیں ظلم اور جبر سے دینا ہے، کیونکہ حضرت علی کا قول ہے، فرمایا جس سے پر احسان کرو اس کی شر سے ڈرو، اس نے تمہیں نقصان ضرور پہنچانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح زبان کا شر، زبان کی تیزی اور بد اخلاقی بندے کو ذلیل کرتی ہے نا، زبان کی شر اور زبان کی تیزی بندے کو ذلیل کرتی ہے، اس سے کہیں زیادہ جو ہے نا احسان فراموشی بندے کو ذلیل کرا دیتی ہے۔ احسان فراموشی، اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ آپ نے بارہ سنا۔ شیخ سعدی بھی فرماتے ہیں نا، سعدیہ شرازیہ سبق مدے کمزاد را، کمزاد چوں بالغ شوت گلہ کنت استاد را۔ وہ کہتے ہیں سعدی شرازی کسی کمزاد بندے تک کوئی احسان نہ کریں۔ آپ نے پورا ایک واقعہ لکھا ہے اس کے بعد، فرماتے کسی کم ذات بندے نے آپ کو واپس نقصان دینا ہے، اس نے آپ کو ڈنگ مارنا ہے، آپ احسان بھی کریں۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو اپنے بھائی کی کسی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے، جو اپنے مسلمان بھائی کی کسی حاجت کو پورا کر دیتا ہے، اس کی کوئی پریشانی تھی، اس بھائی نے اس کی پریشانی کو دور کر دیا، اب اللہ تعالیٰ اس انسان کے اور جہنم کے درمیان اللہ 7 خندقیں اللہ بنا دے گا، 7 خندقیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک خندق کا فاصلہ پتہ کتنا ہے؟ فرمایا زمین سے آسمان تک جتنا فاصلہ بنتا ہے اتنا ایک خندق ہوگی، اللہ 7 خندقیں دور اس بندے کو جہنم سے دور کر دے گا اور اللہ جنت کے قریب فرما دے گا اس کو۔ کسی نے کوئی مدد کر دی تھوڑی سی، کسی نے کہا جی میرا یہ کام پھنسا پڑا ہے میرے ساتھ چلو، آپ اس کے ساتھ چل پڑے، آپ کے قدم قدم پہ اللہ آپ کو ثواب دے گا۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی علماء اور حکماء فرماتے ہیں کہ آگے بندہ بھی دیکھ لیا کریں، اس قابل بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک حکیم آیا، شیخ سعدی فرماتے ہیں ایک حکیم آیا یونان سے، بڑا قابل حکیم تھا۔ جب ایک ملک میں داخل ہوا تو لوگوں نے کہا جی آپ کون ہیں؟ کہا جی میں حکیم ہوں۔ کہنے لگا جی ہمارے بادشاہ کو مورے نکل گئے ہیں اور بڑا ہم نے علاج کرایا، بڑا علاج کرایا، لیکن بادشاہ ٹھیک نہیں ہو رہا، اگر آپ مہربانی کر دیں تو بادشاہ ٹھیک کر دیں، آپ کو بادشاہ بڑا انعام و اکرام دے گا۔ اس نے کہا چلو جاتے ہیں ہم۔ وہ کہتے گیا کچھ 6 مہینے 3 مہینے لگانے کے بعد اس نے بادشاہ کا علاج کیا، اتنا کہ بادشاہ ٹھیک ہو گیا۔ بادشاہ نے بھی اس کو کچھ پیسے دے کر فارغ کر دیا۔ اب کچھ عرصے کے بعد وہ حکیم دوبارہ اسی شاہی میں آیا تو اس کو یہ یقین تھا کہ یار میں بادشاہ کا محسن ہوں، بادشاہ پہ میں نے بڑا کام کیا تھا، بادشاہ پہ اس کو میں نے ٹھیک کیا تھا تو میری عزت اکرام کرے گا وہ۔ اب جب وہ بادشاہ کے دربار میں دوبارہ گیا تو بادشاہ کے نوکر چاکر کھڑے تھے، انہوں نے تو پہچان لیا کہ یہ فلاں حکیم ہے، انہوں نے آنے دیا۔ لیکن جب بادشاہ کے سامنے گیا تو بادشاہ نے اس کو بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا اور کھڑے رہے۔ ہاں جی کیا بات ہے، کوئی کام ہے؟ اس نے کہا نہیں ویسے ملنے آیا تھا۔ مل لیا؟ ہاں۔ بے رخی، اور جب کام نکل جاتا ہے تو بندہ بے رخی ایسے ہی برت دیتا ہے۔ اس نے کہا جی ہو گیا، مل لیا؟ انہوں نے کہا جی مل، کہا جی جاؤ۔ اب حکیم صاحب کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا یار میں نے تو بڑی توقع سے آیا تھا کہ میں نے بادشاہ پر بڑا احسان کیا تو بادشاہ میرا خیال کرے گا، بادشاہ مجھے عزت دے گا، مگر بادشاہ تو بڑا لعنتی نکلا۔ اب اس نے جاتے ہی باہر نہ کچھ بیج تھے، اس نے باہر جو چوکیدار کھڑا تھا اس کو دے کر کہا، اس نے کہا یہ بیج جو ہے نا یہ ہر بیماری کا علاج ہے، اس کو یوں کرنا کہ جلتے ہوئے انگاروں میں ان بیجوں کو پھینک کر جو اس کی دھونی لے لے گا وہ کبھی بیمار نہیں ہوگا، بڑے قیمتی ہے، میں تجھے دے کر جا رہا ہوں، تو نے بڑا مجھ پہ احسان کیا ہے کہ تو نے مجھے اندر داخل ہونے دیا، یہ بڑے قیمتی ہیں لہٰذا ان کو گوانا نہیں۔ وہ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ کو بخار ہوا، انہوں نے کہا جی بادشاہ سلامت وہ فلاں حکیم آیا تھا نا؟ کہا ہاں۔ کہا جی مجھے وہ بیج دے گیا تھا، اس نے کہا جی اس کی جو دھونی لے لے گا جو بھی بیماری ہوگی اس کی دور ہو جائے گی، لہٰذا اگر کہو تو میں وہ بیج لے آتا ہوں۔ کہا ہاں۔ وہ انہوں نے آ کر بیج جو تھے نا انگاروں پہ پھینکے، ان سے جو دھواں نکلا بادشاہ کی جو ہے گیا، جب دھواں اس نے سونگا
اس کو اتنی زور سے چھینکیں آئیں کہ اس کے مورے دوبارہ ہل گئے. دوبارہ جب مورے ہلے تو اس نے پیغام بھجوا بھیجا بھی یار میں پھر بیمار ہو گیا ہوں, یہاں ٹھیک نہیں ہو رہا, اسی یونان کے حکیم کو بلا لاؤ. اس نے قاصد بھیجے, خط لکھے یار تیری مہربانی آ جا. تو اس نے واپس یہی لکھ دیا, اس نے کہا جو اپنے محسنوں کے ساتھ جیسا تم نے سلوک کیا ہے ایسا سلوک کرتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس کو اسی حالت میں رکھے تو بہتر ہوتا ہے. اس نے کہا اب اسی حالت میں رہو تو بہتر ہے. حال تو یہ ہے ہمارا, سچی بات ہے. ایسے مسلمان ہمارا حال یہ ہو چکا ہے ہم اپنے محسنوں کا احسان نہیں ادا کرتے, ہم ان کا شکر نہیں کرتے. حدیث پاک میں سنن ابی داؤد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس نے تجھ پر احسان کیا تیرا حق بنتے تو اسی کو واپس اسی طرح احسان کر, یہ بدلہ دے. اگر تو بدلہ نہیں دے سکتا تو پھر کیا فرمایا؟ فرمایا پھر تو اس کے لیے اتنی دعا کر, اتنی دعا کر, اتنی دعا کر حتیٰ کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ یار میں نے اس کے لیے جتنی دعائیں کی ہیں نا میرے خیال ہے کہ احسان کا بدلہ پورا ہو گیا ہوگا. تو فرمایا اس کے لیے اتنی دعا کر کہ تجھے یقین ہو جائے کہ تو نے احسان کا بدلہ دے دیا. یہ ہے. لیکن آج احسان, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مسند احمد اور ترمذی میں حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. فرماتے جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا نا وہ اللہ کا بھی شاکر نہیں ہو سکتا کبھی. یہ یاد رکھو, جو اپنے استاد کا, جو اپنے ماں باپ کا, جو اپنے پیر و مرشد کا, جو اپنے بڑے کا, جو کسی اپنے محسن کا فرما بدار یا اس کو ڈنگ مارنے والا ہے نا وہ کبھی اللہ تعالیٰ کا بھی نہ جو ہے شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا. اللہ کا شکر گزار بھی وہی بندہ بنے گا جو لوگوں کا قدردان ہوگا. جس نے اتنے احسان کیے بندے پر, اگر وہ اس کے احسانوں کا بدلہ نہیں دے رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانوں کا بدلہ وہ کیسے دے گا؟ تو بندے کے احسان نہیں چکا سکتا. تو اس لیے میرے دوست, میرے بھائی, بچے, جنہوں نے آپ پر احسان کیا, آپ کے ماں باپ آپ پہ احسان کر رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ رشتہ رکھیں. آپ کے استادہ کا آپ پر احسان ہے, آپ اپنے استادوں کے ساتھ بھی وہ محبت کا رشتہ رکھیں. آپ کے بڑوں کا آپ پر جو احسان ہے, کسی نے آپ پر احسان کر دیا, کسی نے آپ کے برے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا, آپ زندگی بھر اس کا ساتھ نہ چھوڑیں. یہ احسان کا بدلہ احسان ہو, اور ایسے بندے کو اللہ پسند